ایک سوال یہ بھی ہے کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ شام غریبہ کو لے کر سنی اور دیگر فرقوں میں بہت سے نظریات مشہور ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی 10 محرم کی رات کو شیعہ مرد اور عورتیں امام بارگاہ میں جمع ہو کر اور لائٹیں بند کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرتے ہیں؟ شیعہ مذہب کی تاریخ کیا ہے اور شیعہ مذہب کیسے وجود میں آیا؟ ان تمام تر سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، اگر شیعہ مذہب کی تاریخ پر سرسری سی نگاہ ڈالی جائے تو ان کی تاریخ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جا ملتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو منافقین نے خلیفہ چہارم پر شدت پسندی کے الزامات عائد کرنا شروع کر دیے، جن میں باغی جملی اور شام کے کچھ قبائل شامل تھے، جن کے ساتھ گھمسان کی لڑائیاں بھی ہوئیں۔ اس موقع پر خلیفہ چہارم کے چاہنے والوں نے خوب جسارت اور دلیری سے کام لیا اور وہاں سے شیعہ گروہ نے جنم لینا شروع کیا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر مکہ اور مدینہ کے لوگ امویوں کے خلاف نکل کھڑے ہوئے، جہاں سے شیعہ گروہ نے ایک فرقے کی شکل میں جنم لیا، اور امام جعفر صادق نے ان کے لیے ایک فقہ مرتب کر دی جس میں اہل تشیع کے تمام تر مسائل کا حل موجود ہے، اور اس طرح شیعہ گروہ مارز وجود میں آ گیا۔ اگر بات کی جائے شام غریبہ کی تو اس سے متعلق ہمیں ہر روز کئی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جن میں سب سے مشہور بات یہ کہی جاتی ہے کہ 10 محرم کی رات کو تمام شیعہ مرد اور عورتیں امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد امام بارگاہ کو باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک شیعہ ذاکر مجلس پڑھتا ہے، اور مجلس کے اختتام پر بارگاہ میں لگی تمام بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، اور پھر بارگاہ میں موجود تمام لوگ شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں، اور اس شرمناک کام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو شیعہ ذاکر بنا دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والوں کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ سنی بچوں کو اغوا کر کے شام غریبہ کے دوران ان بچوں کا خون اپنی نیازوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر یہ نیاز لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جو عام طور پر بتائی اور سنی جاتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ تمام تر باتیں نہ صرف من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہیں، بلکہ آپس میں نفرت انگیزی اور فرقہ واریت پھیلانے کی گھنونی سازش ہیں۔ دوستو، ایسا ہی ایک شخص اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا، اور مذہب کے بارے میں مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ جتنا گاؤں کے مولانا صاحب نے بتایا تھا، لہٰذا مجھے ان سے شیعوں کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں سننے کو ملتی جو مجھے پریشان کر دیتی، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ ہمارے مولانا صاحب شام غریبہ کے متعلق عجیب و غریب اور بہت ہی غلط ذہنیت رکھتے تھے۔ وہ لڑکا بتاتا ہے کہ جب میں نے میٹرک کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ میں نے اسے بہت غور سے دیکھا اور نوٹ کیا تو وہ مجھے بالکل نارمل انسان لگا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصے بعد ہم کچھ دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو میں نے اپنے تجسس کو کم کرنے کے لیے مولوی صاحب سے سنی تمام تر باتیں اس لڑکے سے پوچھنا شروع کر دیں۔ جب میں سب کچھ بول چکا تو وہ میری طرف بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے میری تمام باتوں کے جواب میں صرف یہ کہا کہ یہ تمام تر باتیں غلط ہیں، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسی طرح کالج میں ہم کبھی کبھار ایک دوسرے کو ملتے اور سلام دعا کرتے۔ ایک دن یوں ہی ہم کھڑے تھے کہ اس نے مجھے کہا کہ محرم کے ایام شروع ہونے والے ہیں، کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے اور لوگ شام غریبہ کے متعلق کیا ذہنیت رکھتے ہیں؟ تو میں نے فوراً جواب دیا، ہاں بالکل مجھے جاننا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا چلو آ جاؤ۔ دوستو، وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ 10 محرم کو میں ان کے گھر پہنچا، اور رات 9 بجے کے قریب وہ مجھے امام بارگاہ لے گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد اور عورتیں تمام لوگ سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے، جبکہ خواتین کے لیے الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخلے کا انتظام کیا گیا تھا، اور لڑکے نے بتایا کہ
کہ میرے ذہن میں مولوی صاحب کی تمام تر باتیں کسی ریکارڈنگ کی طرح چلنے لگیں۔ میں بھی انہی باتوں میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھائی جانے لگیں۔ اب امام بارگاہ کی صورتحال یہ تھی کہ صرف ایک بتی اسٹیج پر جل رہی تھی، اور اسی دوران ایک ذاکر وہاں نمودار ہوا جس کے کپڑے سیاہ اور ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گریبان کھلا اور اس نے اپنی کفیں چڑھا رکھی تھیں۔ انہوں نے اسٹیج پر لگے مائک میں آ کر پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں محو حیرت ہو کر یہ سب دیکھتا رہا کہ ابھی ذاکر نے کچھ خاص کہا ہی نہیں اور یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، اے لوگو، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے اور نبی زادیاں دشمنوں کے قبضے میں ہیں جن کو قید کیا جا چکا ہے۔ اپنی آپ بیتی بتانے والا وہ لڑکا کہتا ہے کہ ذاکر کا ہر جملہ میرے دل میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہوتا جا رہا تھا اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں میری حالت خراب کر رہی تھیں۔ اب ذاکر کا کہنا تھا کہ آج صبح ماؤں کے پاس اپنے بیٹے تھے، لیکن اب شام غریباں ہے اور اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر میری گالوں پر چھلک رہے تھے۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست میرے گلے لگ کر رونے لگا اور مجھے بلند آواز کے ساتھ کہنے لگا کہ بھائی یہ ہوتی ہے شام غریباں، یعنی غریبوں کی شام۔ اور یوں میرے اس شیعہ دوست نے شام غریباں کی اصل حقیقت میری آنکھوں کے سامنے واضح کر دی۔ تو دوستو، اس ویڈیو سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل مسلمان فرقوں میں بڑھ چکے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کہہ کر پکارتے ہیں، جس کا فائدہ کافر لوگ اٹھا رہے ہیں، اور ہم لوگ فرقہ واریت میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آ رہے۔ ہمیں چاہیے کہ فرقہ پرستی سے بلا امتیاز پرامن معاشرے کا قیام یقینی بنائیں تاکہ کافر لوگ ہماری ان بری عادتوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔